السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال گھوٹکی سندھ سے جرنلسٹ ناظرین، آج پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈی جی ایم اوز کا رابطہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ یہ 10 مئی کو رابطہ ہوا تھا، آج اس کے بعد دوبارہ پہلی مرتبہ رابطہ ہوا ہے۔ ابھی رابطہ ہوا ہے جس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے بعد جو معاملات ہیں بات چیت کے سلسلے میں، اسی سلسلے میں بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی خبر ہے ہمارے پاس، جو پی ٹی آئی ہے اس نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کو آزاد کیا جائے اور بات چیت کی جائے پی ٹی آئی سے، مگر وہ سیاست کا جو میدان تھا، جو سیاست کی گیم تھی، وہ پہلے ہی ختم تو ہو چکی ہے۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس کے سلسلے میں اس کے علاوہ وزارت خارجہ نے کی طرف سے بیان آیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بات چیت ہو گئی وہ پانی اور دہشت گردی اور کشمیر کے بنیادی ایشوز 3 پر بات چیت ہوگی۔ اس کے علاوہ مزید بھی خبریں ہیں، ان کے اوپر بھی ہم بات چیت کریں گے، مگر پہلے بات ابھی جو خبر آ رہی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جاری جنگ تھی، اس کے جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ کے کردار سے جو جنگ کا سیز فائر ہوا تھا، اس کے بعد پہلی مرتبہ ڈی جی ایم آئی اوز جو ڈی جی ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان، ان کی پہلی مرتبہ ہاٹ لائن پہ رابطہ ہوا ہے، ان کی بات چیت ہوئی ہے۔ خاص کر وہ ایشو جو جنگ کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایشو ہیں، اس کے علاوہ جو اور سنتاس معاہدہ ہے اور پانی کا مسئلہ ہے، مسئلہ کشمیر ہے، دہشت گردی سمیت اور دیگر معاملات پہ بات چیت ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ابھی پہلا راؤنڈ ہے، اور بھی راؤنڈ ہوں گے بات چیت کا، مگر یہ اچھی پیش رفت ہے۔ پہلی مرتبہ ان دونوں درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ بندی ہوئی ہے، اس کے بعد دونوں ممالک کسی غیر جو ملکی ہے، کسی بھی ملک کے ہند پہ دونوں بات چیت کریں گے، بیٹھ کر بات چیت کریں گے۔ جو مسئلہ ہے کشمیر ہے، اس کے علاوہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ سنتاس پانی کا معاہدہ ہے، اسی سلسلے میں اور دیگر معاملات کے لیے وہ بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائے چلیں کہ آج جیسے ہی جنگ کے بعد پہلی مرتبہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری شروع ہوا، تو پاکستان میں پہلی مرتبہ کاروبار اسٹاک ایکسچینج 10,000 سے اوپر چلا گیا۔ یہ خوشائن بات ہے کہ کاروباری طبقوں نے مٹھائیاں باندھی اور تاریخ کی بلندی کے پر اسٹاک ایکسچینج چلا گیا۔ یہ تو سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ جنگ میں پاکستان کی فتح ہوئی اور فوج کی بہترین کارکردگی کے بعد یہ خوشحالی ہو رہی ہے۔ آئی ایم ایف سے بھی بات چیت ہو گئی ہے پاکستان کے ساتھ، 7 ارب ڈالرز جو ہیں قسط ہے آئی ایم ایف کا، وہ بھی پاکستان کو ملنے والی ہے۔ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں آج کل، جیسے جنگ کی فتح ہو، اس کے بعد آئی ایم ایف سے پروگرام وہ بھی کمپلیٹ ہو، اس کے بعد اسٹاک ایکسچینج میں جو رجحان تھا کاروبار کا، اس میں بھی تیزی آ رہی ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری معاملات بہتر کی طریقے سے ہو رہے ہیں۔ ایک اور جو آذربائیجان، ملائیشیا، ایران، افغانستان، پاکستان ایک خطے میں نیا گروپ بننے جا رہا ہے، وہ اس کے حوالے سے بھی عام امپارٹنٹ ہے۔ افغانستان اور پاکستان چین کے درمیان ایک بڑا موٹر وے بننے جا رہا ہے، جس میں پاکستان اور افغانستان میں اور چین نے وہ بنانے کے لیے کوششیں بات چیت چل رہی ہے۔ اس سلسلے میں چین مشترکہ پاکستان سے ساتھ کے مل کر افغانستان سے موٹر وے بنا رہا ہے، تاکہ وہ پاکستان اور افغانستان میں جو آمد و رفت کی سہولت ہے وہ اس کو بآسانی لوگ سفر کر سکتے ہیں بارے افغانستان میں اور چین سے اور پاکستان سے۔ تو یہ بھی بہت بڑی خبریں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، جیسے ڈیولپمنٹ ہو رہی وہ ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں۔
اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں جو ہے اس نے بات چیت کی ہے آج میڈیا سے. انہوں نے کہا کہ 3 ایشو ہیں، 3 بڑے اہم ایشو ہیں جس میں مسئلہ کشمیر ہے، اس کے علاوہ پانی سندھ طاس پانی معاہدہ ہے وہ ہے، اس کے علاوہ اور جو معاملات ہے دہشت گردی کا پاک بھارت کے درمیان، اس کے 3 امپارٹنٹ ایشو ہیں جس پر بات چیت ہوگی. وہ بات چیت کہاں کس ملک میں ہوتی ہے یہ بھی ابھی طے ہونا ہے. ڈی جی آئی میں وہ دونوں ملکوں کے درمیان ابھی بات چیت ہوئی ہے ہاٹ لائن پر، اور پہلی مرتبہ ابھی بات چیت ہوئی ہے. اس کے اور بھی دور ہے وہ بن سکتے ہیں بات چیت کے، کیونکہ تمام معاملات بھارت اور پاکستان مل کر بیٹھ کر طے کرنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے آ رہی ہیں، تو پی ٹی آئی نے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ وہ عمران خان کی آزادی کا مطالبہ ہے. اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ بات چیت کرنا چاہتی ہے، مگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں بات چیت کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے، کیونکہ جو حالیہ دنوں جنگ کے دوران پی ٹی آئی کا کردار تھا جو پاکستان کے حوالے سے جنگ چل رہی تھی، اسی دوران پی ٹی آئی اور ان کے جو حمایتی ہیں ان کی طرف سے جو بیانات آ رہے تھے پاک فوج کے خلاف، تو اس میں اسی موقع کا اگر اس موقع کی مناسبت سے بھی اگر صبر کا تحمل کا مظاہرہ کرتی پی ٹی آئی، تو آج پی ٹی آئی کے ساتھ اور کچھ ہو رہا تھا. پہلے جو خبریں آ رہی تھی کہ پی ٹی آئی سے بات چیت چل رہی ہے، عمران خان رہا ہو رہا ہے، مگر اب وہ باتیں نہیں ہو رہی. اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی عمران خان سے. جو اطلاعات آ رہی ہیں ذرائع کے مطابق، اس کے مطابق اب کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں وہ پہلے کچھ دنوں جنگ کے دوران یہ بات چیت آ رہی تھی کہ وہ آپس میں بیٹھ کر جو معاملات ہیں پی ٹی آئی کے ان کو حل کرنے کی کوشش کی. یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ عمران خان کو پیرول پہ آزاد کیا جا رہا ہے، مگر ابھی خبر جو وقت ہے، کیوں کہتے ہیں کہ مثال کے وقت ایک طرح نہیں ٹھہرتا، کبھی کیسے، اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی یہ دھچکا ہے کہ وقت ایک طرح نہیں چلتا. وقت کا فائدہ انہوں نے نہیں لیا اس ٹائم. اب اسٹیبلشمنٹ کی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی سے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو بول رہی تھی، جو کہہ رہے تھے کہ بات چیت کے ذریعے عمران خان کو رہا کیا جائے، مگر وہ جو بات چیت تھی وہ وہیں پہ ٹھہر گئی ہے، اور اس کے علاوہ ابھی کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. جیسے دوسری پارٹی پیپل پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون، ساری پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ تھی جنگ کے دوران، تو پی ٹی آئی کہیں دور کھڑی نظر آ رہی تھی، غیر مشروط حمایت کر رہی تھی پاک فوج کی. مگر اور جیسے جنگ کا نظام جنگ چلی تو اس میں پاک فوج میں کامیابی پی، بھارت کے بہت سارے ٹھکانے تباہ کیے، جس کی وجہ سے جنگ پاک فوج کی بھی آج جہاں جا رہی ہے وہاں پہ انہیں گلوں کے نکھارے جا رہے ہیں، گل نکھار کے جا رہے ہیں. ان کے علاوہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے، اور ملک بھر میں پاک فوج کی حمایت میں جو ہے ریلیاں نکالی جا رہے ہیں. سندھ ہو جائے کون سے جو بھی صوبہ ہے وہاں پہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں کہ پاکستانی فوج کا مورول جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جیسے پی ٹی آئی کے کارکن حمایتیوں نے مورل کہنے کی کوشش کی تھی، ان کی کوششیں پوری طرح ناکام ہو گئی ہیں. اب تک کے لیے اتنا. اگلے پروگرام کے لیے پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت دیے. اللہ نگہبان.